مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم وإن ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 100 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 100 درجات بلند فرماتا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیونکہ جو بات سمجھ میں آتی ہے نا تو اس پہ آواز نکلتی ہے، جو سمجھ میں نہ آئے تو اس پہ آواز نہیں آتی۔ بات سمجھ میں آئی تھی کہ بات کیا کی؟ میں پوچھ رہا ہوں بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 100 درجات بلند فرماتا ہے اور 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ جو رب اپنی رحمت سے ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں بھی دن میں کوشش کرنی چاہیے، کم سے کم 10 مرتبہ نہیں بلکہ کم سے کم 1000 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھ لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ سمجھیں یا نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، ہم تو حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایسے تو نہیں جمع ہوئے۔ حضور کی محبت، یہاں پر ایک شعر بھی پڑھا گیا تھا، ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہم نے سنا تھا راستے میں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، یعنی ہم حضور کو جانتے ہیں۔ جب حضور کو جانتے ہیں تو حضور کی محبت ہی ہمیں محفل میلاد میں کھینچ کر لے کر آ گئی۔ اور عربی کا محاورہ ہے، کہا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا جو ذکر ہے وہ اپنی زبان پر جاری بھی رکھتا ہے۔ اب جب ہم دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو رکھتے ہیں تو دل سے اظہار تو ہوتا ہے، بندہ جو ہے وہ مچل جاتا ہے، لیکن جب اب اس کے اظہار کرنا ہے، اب کسی کو بھی پتہ چلے کہ حضور کا عاشق ہے یا نہیں ہے، اب پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم دل سے اور زبان سے بھی درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ سمجھیں۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، آواز نہیں آ رہی، میں نے بھی درمیان میں روک دیا درود، آواز نہیں آ رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوبارہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ پاک کا فرمان بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ الحمدللہ ہم اللہ کے محبوب کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، تو رب جو ہے وہ کیا فرماتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں؟ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کلام ہے رب کا، کلام کس کا ہے؟ رب کا، خطاب کس سے؟ محبوب سے۔ رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب حضور نے عرض کیا رب العالمین کیا فرماؤں، کیا فرماؤں؟ اب رب نے فرمایا کہ اے محبوب اب یہ تیرا اور میرا کلام ہے، کیونکہ میں تجھے دیتا ہوں اور تو اسے قبول کر لیتا ہے۔ یا محبوب اور محب کی بات چل رہی ہے نا، رب اپنے محبوب کو فرما رہے کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب یہاں پر علماء ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب رب نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اب جب فرمائے نا قل تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ محبوب نے فوراً سے قبول کر لیا، اس بات کو قبول کر لیا کہ میں رب کا محبوب ہوں، اور محبوب ہونے کو کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو اب رب نے فرمایا کہ آگے آپ بیان فرما دیجئے، کیونکہ آپ سے میرے سے خطاب ہوگا نا تو ہم میں سے لوگ منکر بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کافی سارے فرقے بن چکے ہیں، کسی نے حضور کی شان کو بڑھا دیا، کسی نے حضور کی شان کو گھٹا دیا،
کسی نے حضور کی شان کو تسلیم ہی نہیں کیا. لیکن جب رب نے اپنے محبوب کو فرمایا تو رب نے جب اپنے محبوب کو فرما دیا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، جو فرمانا تھا یہ جو نوازشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کرنی تھی وہ محبوب علیہ السلام نے تمام کی تمام قبول فرما لی، کسی کا بھی رد نہیں کیا. اب آگے کیا فرماتے ہیں رب کریم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہمارے لیے خطاب ہو رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے. جو محبوب علیہ السلام ہے وہ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں. رب نے اپنے محبوب سے کلام کیا اور محبوب علیہ السلام نے اپنی امت سے کلام کیا. تو یہاں پر بھی ایک چیز کو سمجھ لیجیے گا کہ رب نے بھی ہمیں وسیلے کے قائل کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ جب رب کلام کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے کرتا ہے، اور جب محبوب سے رب کلام کرتا ہے تو محبوب امت تک کوئی بات پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک وسیلے کا نقطہ جو ہے وہ رب کریم نے ہمیں خود دے دیا. اب جب رب نے ہمیں وسیلے کا دے دیا کہ تم نے جب بھی میری بارگاہ میں آنا ہے تو کس کے ذریعے سے آنا ہے؟ محبوب کی بارگاہ سے آنا ہے. کہاں سے آنا ہے؟ محبوب کی بارگاہ سے آنا ہے. ڈائریکٹ تو میرے تک پہنچ سکتے نہیں ہیں. اب یہاں پر جب رب نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا فاتبعونی، تو تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے. کس سے کرنی ہے؟ کس سے کرنی ہے؟ حضور کی ذات سے محبت کرنی ہے. کس سے کرنی ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے محبت کرنی ہے. اب فرماتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے تو رب آگے کیا فرماتا ہے؟ یحببکم اللہ. کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ابھی محبت کس سے کی ہے؟ حضور کی ذات سے. کیونکہ بیان کس نے فرمایا؟ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا. کلام کس سے خطاب فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے امت سے. امت کو یہ تعلیم نہیں دی کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرو، یہ کلام نہیں ہوا. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں توحید لے کر آیا. اب توحید کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرو، ایسا نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تم مجھ سے محبت کرو. اور جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو رب جو ہے وہ تمہیں یحببکم اللہ کے درجے میں اتار دے گا. اور جب تم یحببکم اللہ کے درجے میں چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ابھی تم نے مجھ سے محبت کی ہے، ابھی تم میرے محبوب بنے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو. جب تم نے مجھ سے محبت کر لی اور تم میری بارگاہ تک پہنچ گئے، یعنی یہاں پر بیٹھ کر اگر ہم مدینے پہنچ جائیں، مدینے والے کے قدموں میں پہنچ جائیں اور وہاں پر اخلاص نیت ہماری شامل حال ہو اور اخلاص ہمارے سینے میں موجود ہو اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہم پر کرم فرما دیں تو سمجھ لینا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے صدقے ہم رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کمال عطا فرمایا کہ جو حضور کی ذات مبارکہ تک پہنچ جاتا ہے تو حضور علیہ السلام اس کو یحببکم اللہ کے درجے میں اتار دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد رب کریم خود اپنے محبوب کی زبانی ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب بندہ اللہ کا محبوب آپ کی وجہ سے بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے محبوب بننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ صرف اور صرف کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ حضور کی ذات سے تعلق رکھنے کی وجہ سے. یہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ تعلق رکھا، حضور علیہ السلام سے محبت کی، حضور علیہ السلام سے ہم نے رشتہ جوڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے توجہ ادھر رکھیں اس طرف نا. ابھی کلام میں کر رہا ہوں، توجہ اس طرف کریں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے تعلق کو جوڑنے کا سبب کیا بیان فرمایا کہ جب تم حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو گے
تو یحببکم اللہ کے درجے میں آ جاؤ گے، اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو رب آگے فرماتے کہ واللہ غفور الرحیم. کیا فرماتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو بخشنے والا مہربان ہے. کہ اللہ کے علاوہ کوئی بخش سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بخش سکتا، کوئی بخشنے والا نہیں ہے. لیکن رب نے قول یہ بیان فرما دیا، رب نے اصول یہ بیان فرما دیا کہ تم اللہ کے محبوب سے محبت کرو گے اگر. اور اب ہمارے یہاں پر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اللہ کے محبوب سے محبت کرنی ہے. اب جب محبوب سے محبت کرنی ہے، یہ تو اللہ کے محبوب تھے، جب ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن گئے. اگر ہم حضور کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اصول یہ بیان کر دیا کہ جو رب ہے وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. جب رب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، رب نے فرمایا کہ میرے محبوب سے تم بھی محبت کرو. اب ہمارے لیے یہ بات بھی ضروری ہو گئی کہ جس سے محبوب علیہ السلام محبت کرتے ہیں ان تمام سے ہمیں بھی محبت کرنی پڑے گی نا. اب اللہ کے ولی جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی ذات سے محبت کی، حضور علیہ السلام سے محبت کی. جب حضور سے محبت کی تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جس نے ہمارے سینوں میں اللہ والوں کی محبت کو داخل فرما دیا. ایسا ہی ہے، آپ یہی لوگ بیٹھے ہیں نا اللہ والوں سے محبت کرنے والے. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جس نے حضور کی ذات سے تعلق جوڑا. ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر ہمارے محفلوں میں اللہ والوں کے تذکرے کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. آج دور حاضر کے عاشق رسول، ہم نے اس کے علاوہ تو نہیں دیکھا عاشق رسول، ہم نے نہیں دیکھا زمانے میں. لیکن دور حاضر میں جس کو دنیا جانتی ہے، جس کو علامہ خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے، دنیا اسے جانتی ہے کہ اس نے عشق مصطفیٰ کی شمع دلوں میں کیسے روشن کی. زمانے نے اس عاشق رسول کو دیکھا کہ اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کیسا تھا کہ جب وہ بات کرتا تھا تو اس کے سینے سے جب عشق مصطفیٰ کا اظہار ہوتا تھا تو سامنے بیٹھے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتا تھا. یہ عاشق رسول تھا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے. جب اللہ والوں سے محبت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. اور جب محبوب علیہ السلام سے محبت کریں گے تو رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. جب رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو خود بخود ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.